بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 399 صفحہ ہے اور آیت نمبر 41 ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. تو گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی فلاحی معاشرے کے واسطے 15 ضروری اصول بیان فرمائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصولوں سے پہلے بھی اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا تھا اور ان اصولوں کے بعد بھی آج کی آیات میں بھی جہاں قرآن مجید کے صداقت و حقانیت کی بات ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے اور شرک کی تردید ہے. بلکہ وہاں پہ پہلا اصول تھا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی صورت میں پہلا اصول. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہوگی. بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہوگی. جس معاشرے کی بنیاد اللہ کی وحدانیت نہ ہو، اللہ کی توحید نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. اسلامی فلاحی معاشرہ نہیں ہو سکتا. اسلامی فلاحی معاشرہ وہ ہوگا کہ جس کی پہلی بنیاد اللہ کی وحدانیت ہو. پہلی ایمانیات میں بھی سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہ ہو. لیکن ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے شروع میں کیا ہے؟ پہلا جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی قسم کی کوئی عبادت جانی ہو، مالی ہو، دعا کی صورت میں ہو، نظر و نیاز کی صورت میں ہو، اور اس طرح مشکل کشائی حاجت روائی کی صورت میں ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ ساری باتیں. دوسرا جز پر ہے محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میرے احکامات پہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو. ان کے بتائے ہوئے طریقے. اگر رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کوئی کسی حکم پہ عمل نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا. تو کلمے میں بھی پہلی بنیاد اور پہلا جز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. دوسرا جز پر کیا ہے؟ رسالت. وہ رب ہے اور اللہ کے حبیب رب کے بھیجے ہوئے.
دونوں پہ ایمان کیا ہے ضروری ہے، ایک کی نبوت و رسالت پر اور ایک کی وحدانیت کامل قدرت پر، اس کی ربوبیت پر۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے ادھر کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر مختلف طریقوں سے، مختلف پیرایوں سے بات سمجھائی ہے، ہر حق بات ہم نے سمجھائی ہے، اور اللہ کی وحدانیت بھی سمجھائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ علیم کل ہے، وہ مختار کل ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ یہ بات آپ نے ایک دن آنا ہے، یہ جو دنیا ہے یہ حقیقی زندگی نہیں، حقیقی جو زندگی دوسرے جہان میں ہے وہاں آنا ہے، اور ایک دن ایک ایسا دن آئے گا، قائم ہوگا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس میں آپ کی زندگی کے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ایک دن مرنا ہے، پھر مرتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، مرتے ہی۔ وہ الگ بات ہے کہ پورا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس کی کچھ جھلکیں موت کے وقت بھی اور کچھ قبر میں اور محشر میں کیا ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ نے مختلف طریقوں سے، مختلف پیرایوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف دلائل سے سمجھائی ہے، اور مقصد کیا تھا لیذکروا، تاکہ انسان کسی طرح نصیحت پکڑے، راستے پہ آ جائے، نیک بن جائے، فرمان بردار بن جائے۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن ان لوگوں کو تو الٹا اثر ہو رہا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف دلائل سے سمجھانا ہی ان کی نفرت میں اضافہ کر رہا ہے، بھٹکنے میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایسے ضدی ہیں، ایسے عنادی ہیں، جب انسان ضد عناد ہردرمی سے کام لیتا ہے پھر اللہ دل دماغ پہ مورے لگا دیتا ہے، کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ ڈال لیتا ہے، آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ حق بات نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا، حق بات پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اپنی وحدانیت جو اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد ہے وہ بات سمجھائی۔ کیا پھر سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو ہر ایک اس کے پاس جانے کا راستہ تلاش کرتا، کیوں؟ تاکہ جائے اور اس پر غلبہ حاصل کرے، چاہے اس پہ غلبہ حاصل کرے۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں اور اس کائنات میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، تو یہ نظام کیا ہو جاتا؟ فاسد ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ اس کی وجہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں، اس پہ غالب آ جاؤں، اس کو ختم کر دوں۔ شیخ سعدی نے بھی یہی بات کہی، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک گودڑی میں 10 فقیر تو آ سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے ملک میں 2 بادشاہ جمع نہیں ہو سکتے، 2 بادشاہ اگر چھوٹے ملک میں نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی کائنات کی اتنی بڑی بادشاہت میں پھر 2 بادشاہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اگر 2 بادشاہ اکٹھے ہوتے، آج سورج وقت پہ نہ نکلتا، وقت پہ نہ غروب ہوتا، چاند وقت پہ نہ نکلتا، وقت پہ نہ غروب ہوتا، اور وقت پہ دن نہ نکلتا، رات نہ نکلتی۔ یہ تو ایک ہی کی حکومت ہے، قرآن میں اس نے یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک ہی کی حکومت ہے، ایک ہی بادشاہ ہے جس کی حقیقی بادشاہی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے،
اور جو کامل قدرت رکھتا ہے، حکمت بالغہ رکھتا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، تب یہ سارے کام بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہو رہے ہیں، سلیقے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں۔ مکہ والوں نے تو 360 بت رکھے تھے، ہر کام کے لیے الگ بت تھا، الگ بت تھا۔ اور جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو کہنے لگے کہ اس نے تو بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا رکھ لیا، ایک ہی خدا۔ ارے اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ شریک اس کے لیے ٹھہرا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، جنیاں اس کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اور ساری کی ساری باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے، بلند و برتر ہے، بہت زیادہ بلند و برتر۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لو، عظمت کا اس کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں میں ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، سارے کے سارے۔ اب یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ مفسرین نے کہا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تسبیح حالی ہے، یعنی ان کی حالت بتا رہی ہے، ان کا وجود، ان چیزوں کے اوصاف اور ان چیزوں کی حالت بتاتی ہے، وجود، اوصاف اور حالت، کہ ان کا کوئی بنانے والا، ان کا کوئی بنانے والا۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، پہاڑوں کے اوصاف دیکھ لیں، آسمانوں کو دیکھ لیں، اس کا نظام، اوصاف دیکھ لیں، حالت دیکھ لیں، زمین کو، اس کی حالت کو دیکھ لیں، یہ حالت اور وجود بتا رہے، حالت بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی۔ ایسے ہی شجر و حجر، پتھر اور درخت، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس اعتبار سے تو کافر، مشرک جو بھی ہو، وہ اپنی حالت سے اور اپنے وجود سے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرا، اپنی حالت سے، اپنے وجود سے، کہ اللہ نے ان کو کیسا بنایا ہے۔ یہ زبان سے اگرچہ انکار کر رہے ہو کافر مشرک، یہ دل و دماغ سے انکار کر رہے ہو، لیکن ان کی حالت ایسی حالت بتا رہی ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی بہت بڑا بڑی صفات کا مالک ہے، بڑی صفات کا مالک ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسری حالت تسبیح کی قولی، زبانی ہو سکتی ہے، زبانی، اور مطلب، اور یہاں اس کا مطلب بھی یہی ہے، مراد بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تو ہر چیز بیان کرتی ہے، ہر چیز زبان سے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی تسبیح ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو معجزہ یا کرامت کے طور پر ان کی تسبیح اللہ سنائی دیتا ہے۔